بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوانی میں شادی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جوانی میں شادی کر لیتا ہے تو شیطان چیخ اٹھتا ہے، ہائے افسوس، اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو حدیث سن کر آگے پہنچ جائے۔ جوانی کی عبادت۔ ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ فرمان الہی۔ ترجمہ: اس شخص سے اچھا کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور نیکی کا حکم دینا اور برائیاں سے روکنا۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب مسلط فرما دیں گے، پھر تم دعائیں بھی مانگو گے تو وہ دعائیں قبول نہ ہوں گی۔ خوش نصیب لوگ۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میرے رب سبحانہ وتعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میری امت میں سے 70,000 لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا، نہ ان کا حساب ہوگا اور نہ ان پر کوئی عذاب۔ ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے اور ان کے سوا میرے رب عز و جل کی مٹھیوں میں سے 3 مٹھیوں کے برابر بھی ہوں گے۔ 50 صحابہ کے برابر اجر پانے والے خوش نصیب کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے دن بھی آنے والے ہیں کہ اس وقت صبر کرنا، دین پر جمے رہنا، انگارے کو مٹھی میں پکڑنے جیسا مشکل کام ہوگا۔ اس دور میں دین پر عمل کرنے والے کو تم جیسے 50 عمل کرنے والوں کے برابر ثواب ملے گا۔ پوچھا گیا، 50 ان میں سے یا ہم میں سے؟ فرمایا، نہیں بلکہ تم میں سے۔ ایک وہ خوش نصیب ہے کہ خود سو رہا ہے لیکن لوگ اس کے حق میں رب العالمین سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اور ایک وہ حرمان نصیب ہے کہ خود تو خواب غفلت میں ہے لیکن لوگ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اس کے خلاف اللہ تعالیٰ کے دربار میں آوازاریاں کرتے ہیں۔ 3 بد نصیب لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ شخص مجھ پر درود نہ بھیجے، اور اس شخص کی بھی ناک خاک آلود ہو جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس کی مغفرت ہوئے بغیر وہ مہینہ گزر گیا، اور اس شخص کی بھی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا ہو اور وہ دونوں میں سے ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنے کی وجہ سے جنت کا مستحق نہ بنا سکے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کی دعوت دی اس کا پہلا جز یہ تھا کہ تمام انسانوں کو تمام بندگیاں چھوڑ کر صرف ایک اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی چاہیے۔ اچھے اخلاق کا صلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے بلند مقام میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس کا اخلاق اچھا ہو۔
99 بیماریوں کی دوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماریوں کی دوا ہے، جن میں سب سے چھوٹی بیماری پریشانی ہے۔ بیٹیاں رحمت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی لڑکیوں کی پیدائش کے ذریعے آزمایا جائے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے آزمائش میں کامیاب ہو تو یہ لڑکیاں اس کے لیے قیامت کے روز جہنم کی آگ سے ڈھال بن جائیں گی۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے دوستی کی اور اللہ تعالیٰ کے لیے دشمنی کی اور اللہ تعالیٰ کے لیے دیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے روک رکھا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کیا۔ اتنی برائیوں کے بعد بھی اگر یہ امت قائم ہے تو صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں: باپ کی دعا، مسافر کی دعا اور مظلوم کی دعا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئینہ دیکھتے تو فرماتے، اے اللہ، جس طرح تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے اسی طرح میری سیرت بھی اچھی کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو شخص رات کو سوتے وقت پڑھ لے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ مجھے ایسی باتیں بتلائیں جن کو میں ساری زندگی یاد رکھوں تاکہ مجھے فائدہ ہو، زیادہ نہ بتائیے گا کہ میں بھول جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو غصے سے پرہیز کر۔ پھر اس شخص نے دوبارہ یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو غصے سے بچ۔ سبحان اللہ! چھوٹی سی مگر مکمل ترین نصیحت فرمائی۔